میں ہوں آپ کا ہوسٹ امیر حمزہ، اور آج میں آپ کو مقدس شہر مدینہ منورہ کی مختصر سی تاریخ سے آگاہ کروں گا اور آپ کو کچھ مقدس مقامات کی سیر بھی کرواؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ ایک مقدس شہر ہے اور ہمارے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت کے لیے منتخب فرمایا، اپنی دعوت کا مرکز بنایا، اسے اپنا حرم قرار دیا، اس کے لیے برکت کی دعا مانگی، زندگی کے آخری 10 سال یہاں گزارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ بھی یہیں پر ہے۔ آپ نے اسی شہر میں وصال فرمایا اور آپ نے اس شہر والوں کو شفاعت کی خوشخبری دی۔ یہ شہر آنکھوں کا نور ہے اور دلوں کا سرور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ نے یہاں نمازیں ادا کی۔ ان مقامات سے اسلامی یادیں وابستہ ہیں اور اس شہر کی بہت فضیلت ہے۔ یہاں دجال داخل نہ ہو سکے گا اور طاعون کی بیماری اس میں نہ پھیلے گی۔ ایمان سمٹ کر یہیں آئے گا اور اس شہر میں فوت ہونے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت کی خوشخبری دی۔ سب سے پہلے ناظرین، میں آپ کو حدود مدینہ منورہ کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جبل عیر اور صور کا درمیانی علاقہ حرم مدینہ ہے۔ جو شخص یہاں بدعات اور خلاف شریعت کام کا ارتکاب کرے یا کسی بدعتی اور بے دین شخص کو پناہ دے تو اس پر لعنت ہے، اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اعمال قبول نہ کرے گا۔ واضح رہے کہ سعودی وزارت داخلہ کی ایک کمیٹی نے حرم مدینہ منورہ کی حدود کی نشاندہی کا کام مکمل کر لیا ہے اور مختلف مقامات پر 121 برج نصب کیے گئے ہیں، جس کے بعد فضائی اور بری راستوں سے حدود حرم کا تعین آسان ہو گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو جبل عیر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ پہاڑ حرم مدینہ کی جنوبی حد ہے۔ مدینہ منورہ میں جبل احد کے بعد یہ دوسرا بڑا پہاڑ ہے۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوں تو یہ پہاڑ واضح نظر آتا ہے۔ جبل صور سرخ پتھر کا چھوٹا سا گول پہاڑ ہے اور جبل احد کی شمالی جانب واقع ہے۔ یہ حرم مدینہ منورہ کی شمالی حد ہے اور جبل عیر سے تقریباً 15 کلومیٹر دور ہے۔ جبل عیر اور جبل صور کا درمیانی علاقہ حرم مدینہ منورہ کہلاتا ہے۔ آئیے ناظرین، آپ کو لیے چلتے ہیں مسجد نبوی شریف کی طرف۔ اس موقع پر میں آپ کو مسجد نبوی شریف کے فضائل و آداب سے آگاہ کرنا چاہوں گا۔ ہمارے پیارے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی اور فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز 50,000 نمازوں سے افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ زائر مسجد کو چاہیے کہ اس کے آداب کا خیال رکھیں، دایاں پاؤں پہلے داخل کریں اور یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور مسجد میں سکون و ادب سے چلیں، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگیں، دروازوں اور گزرگاہوں میں نہ بیٹھیں، ریاض الجنہ میں یا جہاں بھی جگہ ملے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہم کی خدمت میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام عرض کریں۔
مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا نکلتے وقت اور صلاۃ و سلام پیش کرتے ہوئے خیال رکھیں کہ دوسروں کو دھکا نہ لگے۔ رش کے دنوں میں سلام عرض کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کریں۔ سلام کے بعد قبلہ رو ہو کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس مسجد کی توسیع کا رقبہ 50 × 50 میٹر اور چھت کی بلندی 3 سے 5 میٹر ہو گئی۔ عہد فاروقی میں توسیع جنوبی طرف 1 رو 5 میٹر، مغربی جانب 2 رو 10 میٹر اور شمالی جانب 15 میٹر توسیع کی اور باب السلام و باب النساء کا اضافہ کیا اور چھت کی بلندی 5 سے 5 میٹر ہو گئی۔ عہد عثمانی میں توسیع جنوبی طرف 1 رو 5 میٹر، مغربی جانب 1 رو 5 میٹر اور شمالی طرف 5 میٹر کا اضافہ کیا اور تعمیر میں بذات خود شرکت کی۔ عہد اموی میں مغربی جانب 2 رو 10 میٹر اور مشرقی جانب 3 رو 15 میٹر اور شمالی جانب کچھ توسیع کی۔ مسجد پر ڈبل چھت بنوائی، مسجد کے 20 دروازے، 4 مینار اور محراب کا اضافہ کیا۔ عہد عباسی میں صرف شمالی جانب توسیع کی، مسجد کے 20 دروازوں کو باقی رکھا اور صف اول پر چھت ڈال کر بند چبوترا بنوایا۔ کاتبائی کی توسیع، ملوکیہ توسیع، حجرہ شریف کی جالیوں کی مشرقی جانب 112 میٹر کا اضافہ کیا اور 11 میٹر بلند مسجد کی ایک ہی چھت بنائی اور حجرہ شریف پر 2 گنبد بنائے۔ عہد ترکی میں حجرہ شریف کی جالیوں کی مشرقی جانب 222 میٹر توسیع کی چھت کو گنبدوں کی شکل میں بنایا جن پر سیسہ کی تختیاں نصب کی۔ ملک عبدالعزیز کی توسیع میں مشرقی، مغربی اور شمالی جانب 2024 مربع میٹر توسیع کی جس کی چھت کی بلندی 1255 میٹر ہے اور تعمیر کا خرچہ تقریباً 80 ملین ریال ہے۔ شاہ فہد کی توسیع، جس پر تقریباً 8200 ملین ریال کی لاگت آئی، جبکہ میناروں کا بھی اضافہ کیا گیا۔ شاہ فہد دور میں نئے مینار بھی تعمیر کیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ شریفہ اور منبر کی درمیانی جگہ ریاض الجنہ کہلاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور میرا منبر قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوگا۔ اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ جگہ جنت کے ایک باغیچے کے عین نیچے ہے، یا یہ کہ یہاں ذکر و اذکار سے جو نزول رحمت اور سعادت حاصل ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے جنت کے باغیچے میں ہوں، یا یہ جگہ جنت کا حقیقی باغیچہ ہے اور قیامت کے روز یہ جنت میں منتقل ہو جائے گا۔ دنیا کی بہاریں صدقے ہیں جنت کی شگفتہ کیاری پر، کہ عطر میں ڈوبی روح فضا پر کیف بہاریں ہوتی ہیں۔ منبر شریف کی فضیلت کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ ارشاد نبوی ہے میرا منبر جنت کے ایک اونچے دروازے کی سیڑھی ہوگا۔ ارشاد نبوی ہے میرے منبر کے پائے بہشت کی سیڑھی ہوں گی۔ ستون حنانہ کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ستون اس کھجور کے تنے کی جگہ پر ہے جس کے پاس رسول خاتم النبیین نماز ادا کیا کرتے تھے اور منبر بنائے جانے سے پہلے خطبہ کے دوران اس کا سہارا لیتے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ آقا پسند فرمائیے تو آپ کے لیے منبر بنا دیں جس پر آپ جناب جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دیا کریں تاکہ سب لوگ آپ کو دیکھ سکیں اور آپ کی آواز سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا تو 3 سیڑھیاں بنا دی گئیں اور انہیں اس جگہ رکھا گیا جہاں آج منبر ہے۔ جمعہ کے روز جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تنے سے آگے بڑھ کر منبر پر کھڑے ہوتے تو اس تنے نے چلانا شروع کر دیا تاں کہ وہ پھٹ گیا۔ اس کی آواز سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اترے اور اس پر ہاتھ پھیرا تو اس میں سکون آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر کی طرف تشریف لائے لیکن نماز اسی ستون کے پاس ادا فرماتے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے تو ہم نے اس تنے سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی جیسی آواز سنی۔ ستون عائشہ کی فضیلت، اس کا یہ نام اس لیے ہے کہ حضرت عائشہ نے اس کی جگہ متعین کر کے بتلائی جبکہ رسول خاتم النبیین نے صرف اتنا بتایا تھا کہ مسجد میں ایک جگہ ایسی ہے کہ لوگوں کو اس کی فضیلت معلوم ہو جائے تو وہاں نماز کی ادائیگی کے لیے آپس میں قرآن اندازی کریں۔ صحابہ کرام کے بچوں کی ایک جماعت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کیا کہ ام المومنین وہ جگہ کون سی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ خاموش رہیں۔ چند بیٹھنے کے بعد وہ چلے گئے۔ صرف ان کے بھانجے عبداللہ بن
زبیر رضی اللہ عنہ بیٹھے رہے۔ ان حضرات نے آپس میں کہا کہ ہو سکتا ہے ام المومنین عبداللہ کو بتا دیں، خیال رکھو کہ وہ آج نماز کہاں ادا کرتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ نکلے اور اس ستون کے پاس نماز ادا کی۔ ان کے ساتھی سمجھ گئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ جگہ متعین کر کے بتا دی ہے۔ یوں ستون قرعہ اندازی کی جگہ متعین ہو گئی اور وہ ستون عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام سے متعارف ہوا۔ آپ کو آگے لیے چلتے ہیں مدینہ کے ایک اور مقدس مقام پر، مسجد قباء۔ جب نبی اسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اس قبیلے کی ایک شخصیت حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کے ہاں قیام فرمایا اور انہی کی زمین میں مسجد قباء تعمیر کی، جس کی فضیلت سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں ہے کہ جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی ہے وہی زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ نیز ارشاد نبوی ہے جو شخص اپنے گھر وضو کر کے مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھے اسے ایک عمرہ کا ثواب ملے گا۔ یہ مسجد مسلمانوں کے اہتمام و توجہ کا مرکز رہی۔ بالآخر سنہ 1206 ہجری میں خادم الحرمین شریفین شاہ فہد نے اس کی تعمیر و توسیع کی، جس میں 20,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ ناظرین تو آگے اگلے مقدس مقام کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے، مسجد دار سعد بن خثیمہ۔ حضرت سعد بن خثیمہ کا یہ گھر حضور کی ہجرت سے قبل ہی اسلام کا مرکز بن گیا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کبھی کبھی اس میں نماز جمعہ بھی پڑھ لیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کے مکان میں قیام فرمایا اور اس دوران آپ حضرت سعد کے گھر میں بھی تشریف لاتے جو مسجد قباء کے جنوب مغربی کونے میں تھا۔ اسی نسبت سے وہاں بعد میں مسجد بنا دی گئی جو خادم حرمین شریفین شاہ فہد کے زمانے میں مسجد قباء کی توسیع میں شامل ہو گئی۔ ناظرین اگلی مسجد کی طرف چلتے ہیں، یہ ہے مسجد جمعہ۔ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرات اسد بن زرارہ مدینہ منورہ میں نماز جمعہ پڑھاتے تھے۔ جب نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو قباء میں قیام فرمایا۔ جمعہ کے دن وہاں سے مدینہ منورہ کے لیے روانگی ہوئی۔ مسجد قباء سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر بنو سالم کی بستی میں نماز جمعہ ادا فرمائی۔ بنو سالم نے اس جگہ مسجد بنا لی جو مسجد جمعہ اور مسجد بنی سالم کہلائی۔ اسی تاریخی اہمیت کے پیش نظر خادم حرمین شریفین شاہ فہد کے زمانے میں اس کی تعمیر و توسیع کا اہتمام کیا گیا، جس میں تقریباً 250 نمازیوں کی جگہ ہے۔ مینار کی بلندی 25 میٹر ہے۔ آئیے ناظرین اگلی مسجد کی طرف چلتے ہیں، یہ ہے مسجد عتبان۔ انصار کے ایک سردار حضرت مالک بن عجلان رضی اللہ عنہ کا تعلق اسی قبیلے سے تھا اور انہی کے ساجزادے حضرت عتبان رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگہ کو گھر کی مسجد بنا لوں، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں ایسا ہی کروں گا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا کہ ہم تمہارے گھر میں کہاں نماز پڑھیں؟ حضرت عتبان نے گھر میں ایک طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی۔ ہم نے بھی آپ کے پیچھے صف بنا لی۔ آپ نے 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ یہ مسجد عتبان بن مالک کہلائی۔ اس کی جگہ اب مسجد جمعہ کی شمالی جانب 4 دیواری کے اندر ہے اور مسجد منہدم ہو چکی ہے۔ ناظرین اگلی مسجد کی طرف چلتے ہیں، یہ ہے مسجد بنی عنیف۔ مسجد قباء کے جنوب مغرب میں محلہ کے اندر واقع ہے۔ حضرت طلحہ البرہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس جانثار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لاتے رہے۔ اسی دوران جہاں آپ نے نمازیں ادا کی وہاں بنی عنیف نے مسجد بنا لی۔ آئیے ناظرین اب اگلی مقدس مسجد کی طرف چلتے ہیں، یہ ہے مسجد سقیہ۔ امبریا میں ایک جگہ کا نام سقیہ ہے جو قدیم ترکی ریلوے اسٹیشن کے اندر اور باہر ہے۔ یہ جگہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھی۔ یہاں مسجد سقیہ ہے جو ریلوے اسٹیشن کی 4 دیواری میں واقع ہے۔ اس کی 3 گنبد والی موجودہ تعمیر ترکی دور کی ہے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو اسی میدان میں ٹھہرے، وضو کر کے نماز ادا کی، اہل مدینہ کے لیے برکت کی دعا مانگی اور لشکر کی تنظیم نو کی۔ حضرت عمر کے دور حکومت میں یہاں حضور کے محترم چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے دعا استسقاء کرائی گئی۔
ناظرین تو اگلی مقدس مسجد کی طرف چلتی ہیں۔ یہ ہے مسجد غمامہ۔ مسجد نبوی شریف کے جنوب مغرب میں 305 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری سالوں میں یہاں عید کی نماز ادا فرماتے تھے، اسی لیے تاریخی کتب میں اس کا نام مسجد مصلی عیدگاہ والی مسجد ہے۔ اندازہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ مسجد بنوائی۔ موجودہ عمارت سلطان عبدالمجید ترکی کے زمانے کی ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ فہد کے زمانے میں اس کی ترمیم و تجدید کی گئی۔ آج کل یہ مسجد غمامہ کے نام سے متعارف ہے، قدیم تاریخی کتب میں یہ نام مذکور نہیں ہے۔ ناظرین تو آئیے چلتے ہیں اگلی مسجد، مسجد ابی بکر صدیق کی طرف۔ مسجد غمامہ سے 40 میٹر اور مسجد نبوی شریف سے 335 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات عید کی نماز یہاں ادا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عید کی نمازیں یہاں پڑھائی، لہٰذا غالباً حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی دور میں اس جگہ بننے والی مسجد انہی کی طرف منسوب ہو گئی۔ اس کی موجودہ عمارت سلطان محمود خان ترکی نے بنوائی، جس کی مرمت شاہ فہد نے کی۔ یہ ناظرین تو اگلی مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے مسجد عمر بن خطاب۔ مسجد نبوی شریف سے تقریباً 455 میٹر اور مسجد غمامہ سے 133 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 9ویں صدی ہجری میں اس کی ابتدائی تعمیر ہوئی۔ شاہ فہد نے اس کی مرمت کرائی۔ اس کا رقبہ تقریباً 335 مربع میٹر ہے اور گنبد کی اندرونی بلندی 12 میٹر ہے۔ آئیے ناظرین تو ایک اور اگلی مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے مسجد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ مسجد نبوی شریف سے 290 میٹر اور مسجد غمامہ سے 112 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس جگہ بھی نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عید ادا فرمائی۔ شاہ فہد نے اس کی تعمیر نو اور توسیع کرائی۔ چلیے ناظرین آگے چلتے ہیں مسجد بلال کی طرف۔ یہ مسجد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب ہے اور شاہ فہد کے دور میں بھی اس مسجد کی تعمیر و توسیع کی گئی، جبکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ترک دور میں بھی اس مسجد کی تعمیر اور توسیع کی گئی۔ یہ ناظرین تو اگلے دلچسپ اور مقدس مقام کی طرف چلتے ہیں۔ تو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں مسجد قبلتین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز یہیں ادا کر رہے تھے کہ سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی، تحویل کعبہ کا حکم نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رو ہو گئے، اس لیے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے۔ یہ مسجد شارع خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کنارے اور وادی عقیق کے قریب ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ فہد نے اس کی تعمیر و توسیع کی، جس میں 2000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ واضح رہے کہ اب خانہ کعبہ ہی ہمارا قبلہ ہے، لہذا مسجد قبلتین یا کہیں بھی خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا قطعاً جائز نہیں، چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفل۔ آئیے ناظرین تو ہماری اگلی مسجد ہے مسجد ابی ذر۔ مسجد نبوی شریف کی شمالی جانب 900 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تاریخی نام مسجد سجدہ ہے، جس کی بنیاد حضرت عبد الرحمن بن عوف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المال کے ایک باغ میں تشریف لائے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور ایک لمبا سجدہ کیا۔ میرے دل میں خیال آنے لگا کہ آپ کی روح قبض نہ ہو گئی ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ سے سر اٹھایا تو فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا، میں ڈر گیا کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گا، اللہ اس پر رحمت و سلامتی نازل فرمائے گا۔ اس عنایت پر میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ بعد میں اس جگہ مسجد بنا دی گئی جو مسجد سجدہ کہلائی۔ ناظرین اگلی مسجد جو آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، مسجد بنی دینار۔ حضرت صحابہ کا ایک قبیلہ بنو دینار تھا، یہ ان کی مسجد ہے۔ اس کو مسجد غسالین اور مسجد مغسلہ بھی کہتے ہیں، چونکہ اس محلے کا نام غیسلہ ہے جو گورنر ہاؤس کی عمارت کے عقبی علاقے میں محلہ کے اندر ہے۔ یہاں بھی اس قبیلے نے مسجد بنائی۔
ناظرین اگلی مسجد کی طرف چلتے ہیں، یہ ہے مسجد عجابہ۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حوالی سے واپس آتے ہوئے بنو معاویہ کی مسجد سے گزرے تو اس میں 2 رکعت ادا کی۔ حضرات صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضور نے اپنے رب کے حضور طویل دعا کی اور فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں مانگی جن میں سے 2 قبول ہو گئی ہیں۔ میں نے دعا کی کہ میری امت کہل سالی کی وجہ سے تباہ نہ ہو، نیز میری امت غرق ہو کر تباہ نہ ہو۔ یہ دونوں دعائیں قبول ہو گئی۔ تیسری دعا یہ تھی کہ میری امت باہمی لڑائی جھگڑے سے محفوظ رہے، یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ بعد ازاں یہاں مسجد تعمیر کر دی گئی جو بعد میں مسجد عجابہ کہلائی۔ آئیے ناظرین، تو ہماری اگلی مسجد ہے مسجد بنو ظفر۔ بنو ظفر کی بستی حرہ شرقیہ میں بقیع کی مشرقی جانب تھی، وہیں ان کی مسجد تھی جو اب شارع ملک عبدالعزیز کے دائیں طرف حیا کی بلڈنگ کے قریب ہے۔ ان کی بستی اسلامی دعوت و تبلیغ کا مرکز تھی۔ یہیں حضرت سعد بن حضیر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت مصعب بن عمیر سے ہوئی اور ان کا پورا قبیلہ بنو عبد الاشل مسلمان ہو گیا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معتبر صحابہ اکرام اس علاقے میں تشریف لائے اور نماز ادا کی۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی، وہاں بنی ظفر نے ایک مسجد بنا دی۔ ناظرین اگلی مسجد ہے مسجد منارتین۔ منارتین 2 پہاڑوں کا نام ہے۔ یہ مسجد ان کے قریب ہونے کی وجہ سے مسجد منارتین کہلاتی ہے۔ اس کا محل وقوع مسجد عنبریہ اور دوسری گول سڑک کے درمیان ہے اور پیٹرول پمپ سے چند میٹر کے فاصلے پر ہے۔ مسجد منہدم ہو چکی ہے اور پتھروں کا ڈھیر اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس مسجد کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر خادم حرمین شریفین شاہ فہد نے اس کی تعمیر و توسیع کرائی۔ ناظرین مدینہ منورہ کی وادیوں میں وادی عقیق، وادی بطحان، وادی مذیب، وادی محظور اور وادی کناز شامل ہیں، جبکہ وادی بطحان میں ایک ڈیم بھی تعمیر کیا گیا ہے جسے اکول ڈیم کہتے ہیں۔ انہی وادیوں میں سے ایک وادی کناز سے ایک مشہور واقعہ منسوب ہے۔ وادی کناز جبل الرمح کے دونوں طرف سے یوں گزرتی تھی کہ جبل الرمح اس کے درمیان میں آ جاتا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ اور ان کے رضاعی بھائی حضرت عبداللہ بن حجش اور حضرت مصعب بن عمیر کی قبور شریفہ وادی کے شمالی کنارہ پر تھیں۔ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وادی کا بہاؤ اتنا اونچا اور تیز تھا کہ قبور شریفہ متاثر ہونے کا خطرہ تھا، لہٰذا ان حضرات کے اجسام مبارکہ کو وہاں سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا جو آج کل قبرستان کی 4 دیواری کے درمیان میں ہے۔ نیز بعض دیگر صحابہ کرام کی قبور شریفہ کو بھی منتقل کیا گیا۔ وادی کی یہ شمالی شاخ ماضی قریب تک موجود تھی۔ حکومت سعودیہ نے اس کو بند کر دیا اور جنوبی شاخ کو باقی رکھا تاکہ موجودہ قبرستان سے وادی کو ممکنہ حد تک دور کر دیا جائے، نیز جبل الرمح اور قبرستان کا درمیانی علاقہ زائرین کے لیے وسیع ہو جائے۔ ناظرین تو آگے چلتے ہیں ایک تاریخی مقام کی طرف، کعب بن اشرف اور اس کا قلعہ۔ کعب بن اشرف عرب کے قبیلے نبہان سے تعلق رکھنے والا مالدار شہر تھا۔ اس کی ماں یہودی تھی۔ یہود اور عرب قبائل سے اس کے اچھے تعلقات تھے۔ ابن جریر طبری حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں طاغوت سے مراد کعب بن اشرف ہے۔ اس کی اسلام دشمنی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، اگر یہ خبر سچی ہے تو میرا زمین میں دفن ہو جانا باہر رہنے سے بہتر ہے۔ نیز اس نے یہود و مشرکین کے سرداروں کو مسلمان کے ساتھ جنگ پر اکسایا اور اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ اس کی اسلام دشمنی اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ اپنے شعار میں نبی اسلام، صحابہ کرام و صحابیات کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے لگا۔ نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کے مطابق اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کا قلعہ مدینہ منورہ کے جنوب مشرق بطحان ڈیم کے رستہ میں دائیں طرف واقع ہے جو گرینائٹ پتھروں کا بنا ہوا تھا۔ اس کے کھنڈرات اب بھی باقی ہیں۔ اس کے جنوب مشرق کونے میں ایک کنواں ہے جو کعب بن اشرف کا تھا۔ آگے چلتے ہیں مسجد سبق کی طرف۔ مسجد نبوی شریف کے شمال مغرب میں 520 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 9ویں صدی ہجری میں یہ مسجد اس میدان میں بنائی گئی جہاں حضور کے زمانے میں گھڑ سواری کی تربیت ہوتی تھی۔ مسجد کی موجودہ بلڈنگ شاہ فیصل کے زمانہ میں تعمیر ہوئی اور اس کی مرمت شاہ فہد کے زمانہ میں ہوئی۔ واضح رہے کہ گھڑ سواری یہاں سے شروع ہو کر 2 منزلوں پر مکمل ہوتی۔ پہلی منزل قبیلہ بنو زریق اور دوسری منزل مقام حفیہ تھی۔
ناظرین، اگلی مسجد ہے مسجد شیخین شارع سید الشہداء رضی اللہ عنہ کے قریب مسجد مستراح کے جنوب میں 300 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور غزوہ احد کے لیے جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ نے ایک رات یہاں قیام فرمایا، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی، لشکر کی تنظیمیں نو کی، کم عمر صحابہ کو یہاں سے واپس بھیج دیا۔ موجودہ بلڈنگ ترکی۔ ناظرین، اگلی مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے مسجد مستراح۔ کہا جاتا ہے کہ رحمت للعالمین نے غزوہ احد سے واپسی پر یہاں آرام کیا۔ قریب ہی بنو حارثہ کا قبیلہ تھا۔ غزوہ احزاب سے قبل جو خندق کھودی گئی وہ یہاں سے شروع ہو کر مساجد فتح تک جاتی ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز کے زمانہ میں مسجد مستراح کی موجودہ تعمیر و توسیع ہوئی۔ یہ مسجد سید الشہداء روڈ پر واقع ہے۔ ناظرین، تو اگلے مقام کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے جبل احد۔ حضور نے احد پہاڑ کو دیکھ کر فرمایا، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ احد کا منظر سحر ہے، کتنا جاذب نظر، ادھر بھی لالا زار ہے، ادھر بھی لالا زار ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ ناظرین، آگے جبل احد کے قریب آپ دیکھ رہے ہیں جبل رما، وادی قنا کے کنارے اور شہدائے احد کی جنوبی طرف چھوٹا سا پہاڑ۔ جنگ احد کے روز نبی اکرم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو اس پر کھڑا کیا اور فرمایا، دشمن کے سواروں کو ہمارے پیچھے سے حملہ آور نہ ہونے دینا، جنگ کے نتائج کچھ بھی ہوں تم یہاں ثابت قدم رہنا۔ ناظرین، اب آپ ملاحظہ کر رہے ہیں مسجد فسا احد پہاڑ کے دامن میں غار کے نیچے واقع ہے۔ روایت میں ہے کہ جنگ احد کے دن حضور نے یہاں ظہر کی نماز ادا کی۔ مسجد منہدم ہو چکی ہے، محراب اور دیواروں کے آثار باقی ہیں، اس کے ارد گرد ایک حفاظتی جنگلہ نصب کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب آپ دیکھ رہے ہیں شہدائے احد کا قبرستان۔ رسول رحمت کے ارد گرد کے مطابق حضرات شہداء احد رضی اللہ عنہ کو میدان قتال میں دفن کیا گیا، ان کی زیارت مسنون ہے۔ وہاں حاضری کے موقع پر یہ مسنون دعا پڑھیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون، اسأل اللہ لنا ولکم والعافیہ۔ ناظرین، اب آپ دیکھ رہے ہیں مسجد رایا۔ خندق کی کھدائی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ ذباب پہاڑی پر نصب تھا، وہاں مسجد بنا دی گئی۔ شاہ فہد نے اس کی تاریخی اہمیت کی وجہ سے اس کی ترمیم و توسیع کرائی۔ ناظرین، اب آپ دیکھ رہے ہیں مساجد صبا صلہ پہاڑ کے دامن میں واقع ہیں۔ مسجد فتح، مسجد سلمان فارسی، مسجد علی، مسجد عمر، مسجد سعد بن معاذ اور مسجد ابوبکر۔ غزوہ خندق کے دوران مسجد فتح کی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں کی۔ شاہ فہد کے زمانے میں ان میں سے بعض مساجد کی ترمیم کی گئی اور 1424 ہجری میں جبل صلہ کے اسی دامن میں مسجد خندق کے نام سے ایک بڑی مسجد بنا دی گئی جو مسجد صبا کہلائی۔ اس میں تمام مسجدیں شامل ہیں۔ ناظرین، اگلی مسجد ہے مسجد بنی قریظہ۔ بنو قریظہ یہودیوں نے غزوہ خندق کے دوران غداری کی اور معاہدہ توڑ دیا۔ حضور نے حکم الہی کے مطابق ان کا محاصرہ کیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نمازیں ادا کی وہاں یہ مسجد بنا دی گئی جو اب اوالی میں زہرہ ہسپتال اور وطنی ہسپتال کے درمیان واقع ہے۔ شاہ فہد کے زمانہ میں اس کی مرمت کی گئی، اب منہدم ہو چکی ہے۔ ناظرین، اگلی مسجد جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مسجد میقات، مسجد ابیار علی بھی اسے کہتے ہیں، مدینہ منورہ سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے والوں کا میقات ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ جاتے اور آتے ہوئے یہاں ٹھہرتے اور نماز ادا فرماتے۔ خادم حرمین شریفین شاہ فہد کے زمانے میں اس کی تعمیر نو اور توسیع ہوئی جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ گنبد کی بلندی تقریباً 28 میٹر اور مینار کی بلندی تقریباً 64 میٹر ہے۔ اخراجات کا اندازہ 200 ملین ریال ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین مقدس زیارات کا سلسلہ ختم ہوا۔ اگر آپ سلسلہ انبیاء مکی حجازی کی آواز میں سننا چاہتے ہیں تو ہماری اگلی ویڈیوز کا انتظار کیجیے، ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو تاریخ مکہ مکرمہ بھی دکھائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔